الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام گزشتہ پروگرام میں ہم نے یاجوج ماجوج کا جو ذکر کیا تھا اور دیوار توڑنے کی ان کی جو کوشش ہے اس پر گفتگو کی تھی، اور یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ یاجوج ماجوج نمودار ہونے کے بعد کیا تباہیاں مچائیں گے اور اس فتنے سے مومنین کو کس طرح سے نجات ملے گی. سو آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. محققین کے مطابق دجال کے قتل سے فراغت کو کچھ ہی عرصہ گزرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاجوج ماجوج کے خروج کی خبر ملے گی. یاجوج ماجوج جوق در جوق نکل کر دنیا میں پھیل جائیں گے اور لوٹ مار اور تباہی بربادی مچائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سد باب کے لیے نکل پڑیں گے. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ نکل پڑیں گے. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے. وہ شہروں کو روند ڈالیں گے اور زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے. بالآخر یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا. اب یاجوج ماجوج کی ہلاکت کیسے ہوگی ناظرین؟ صحیح مسلم میں ہے کہ لوگوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا، جس سے جسم کے تمام اعضاء کے جسم کے جتنے خلیے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور جسم پھٹ جائیں گے، اور وہ سب چند لمحوں میں ہلاک ہو جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح لوگ سو کر اٹھیں گے تو انہیں یاجوج ماجوج کا شور سنائی نہیں دے گا، جس پر مومن کہیں گے کیا ہر ایک نے اپنی جان کی قربانی کر دی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ جس پر ایک مومن ہمت کر کے پہاڑ سے نیچے جائے گا یہ سوچ کر کہ شاید ہی واپس آئے. تاہم جب انہیں اصل صورتحال کا علم ہوگا تو وہ حیران رہ جائیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ یاجوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں. وہ مسرت سے چلائے گا کیا اچھی خبر ہے تمہارے دشمن چل بسے. صحیح مسلم میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے. پھر زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت قائم ہو جائے گی. اب وقت آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امیر المومنین ہونے کا. دیکھیے جو روایت میں نے ابھی بیان کی ہے اس سے یہ تو واضح اشارہ ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی ہوگا تو آپ کی ذمہ داریاں بطور پیغمبر نہیں بلکہ ایک عادل حاکم کی ہوں گی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے. آپ کوئی نئی شریعت بھی نافذ نہیں کریں گے، کیونکہ اسلام آخری دین ہے اور قرآن مجید آخری کتاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہے. قرآن کریم کے بعد کوئی آسمانی صحیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نازل نہیں ہوگا. زمین پر نزول ثانی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیات اقدس بطور رسول نہیں بلکہ بطور خلیفۃ المؤمنین بسر کریں گے، قرآن و سنت کی پیروی کریں گے اور اسی کے مطابق دستور خلافت پر عمل کریں گے. آپ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے اور اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے جسے عیسائی حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، اور جزیہ منسوخ کر دیں گے۔ صرف اسلام قبول کر لینا باقی رہے گا، اور تمام اہل کتاب کیونکہ اسلام میں شمولیت اختیار کر لیں گے، لہٰذا جزیے کا تصور ہی معدوم ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء آیت 159، اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے بعد آپ کی قائم ہونے والی خلافت کے عہد میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر طرح کی مادی اور روحانی برکات کا نزول ہوگا، مال و دولت اور رزق کی فراوانی ہوگی، اور درہم و دینار کی اس بہتی گنگا میں سے ہاتھ دھونے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی حاجت مند اور ضرورت مند باقی نہ رہے گا۔ ہر ایک کے پاس اتنی وافر مقدار میں دولت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ یا صدقہ لینے والا باقی نہیں رہے گا، لہٰذا زکوٰۃ اور صدقے کی اصطلاحات بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور یہ حسد یہ جاتا رہے گا۔ 40 سال تک نہ کوئی مرے گا اور نہ بیمار ہوگا، ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا، سانپ اور بچھو بھی کسی کو ایذا نہ دیں گے۔ سننے میں عجیب سا لگ رہا ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے ناظرین، شک مت کیجیے گا، شک مت کیجیے گا۔ وہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے 1 لاکھ کی فوج گزار دے۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ دے گا تو وہ گزند نہ پہنچائے گا۔ درندے بھی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا۔ زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج اگر ٹھوس پتھر میں بھی بو دیا جائے تو اگائے گا۔